اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے پھر میں حاضر ہوں ایک نیا پروگرام لے کر، نئے مسئلے کو لے کر، جس میں یہ آخری نشانیاں، قیامت کی آخری نشانیاں کے بارے میں ذکر کیا ہوں۔ تو کچھ چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا آخری وقت کے لحاظ سے، کیونکہ ہم لوگ اس دور جو ہے، یہ دور جو ہے، ہم لوگ آخری زمانے میں ہی داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے کچھ ایونٹ سامنے آ رہے ہیں یا پھر آ چکے ہیں، تو اس حساب سے ہم نے چاہا کہ کچھ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھا جائے۔ تو ہم لوگوں نے ریسرچ کیا ہے، ریسرچ کر کے جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو دیکھیے، قیامت کی تو دیکھیے 10 نشانیاں حصوں میں آئی ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک یہ 10 نشانیاں نہیں آ جاتی تب تک قیامت نہیں نازل ہوگی۔ تو 10 بڑی نشانیوں میں تو پہلے ہے کہ دجال کا خروج ہے، یاجوج ماجوج کا بھی خروج ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور بھی دیگر جو ہے 3 جگہ میں زمین دھسنا ہے، دھوئیں کا آسمان سے چھا جانا ہے، دابت الارض ہے، دیگر 10 نشانیاں ہیں۔ لیکن میں نشانیوں کے پہلے جو ایونٹس آنے والی ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک فتنہ داہیان کے بارے میں جو اللہ نے ذکر کیا قرآن میں، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ فتنہ داہیان کیا ہے کہ ایک دھواں چھا جائے گا پورے دنیا میں، جہاں سورج اور چاند کی روشنی بھی نظر نہیں آئے گی لوگوں کو۔ وہ فتنہ بہت جلد آنے والا ہے، سمجھیے کہ 10-15 سال میں ہی آ جائے گا، جس میں کہ شدید تکلیف پریشانیاں لوگوں کو ہوگی، لوگ بچنے کو مجبور ہوں گے، بہت مشکل سے اپنی زندگی کو بچا پائیں گے، چلا پائیں گے۔ تو اس فتنہ داہیان آخر ہوگا کیسے؟ یہ تو کوئی آسمان سے ہوگا نہیں یا آٹومیٹک نہیں ہوگا، یہ ہم لوگ دنیا میں ہی کوئی مسائل ہیں، دنیا ہی میں مسائل کے ذریعے سے ہی ہوگا، جسے ہم پرمانو بم یا نیوکلیئر بم کہتے ہیں، ایٹم بم بھی کہیے۔ اس کے ایکسپلوژن سے جو دھواں نکلے ہوگے گا 6 کلومیٹر اوپر، تو دھوئیں کی وجہ سے ہی پورے دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا بالکل۔ اور آپ سنتے ہوں گے فزیشین سے یا دیگر ویڈیو سے کہ ایسا دھواں ہوگا جہاں سورج کی روشنی بھی کئی دنوں تک پہنچ نہیں پائے، اندھیرا ہو جائے گا، نہ چاند کی روشنی آ پائے۔ تو سمجھیے ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ 2 سپر پاور ٹکرائیں گی، جیسا کہ آپ کرنٹ افیئرس ابھی دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ آگے کی طرف اسی دشا میں، اسی نقشے کی طرف بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، جہاں یوروپ اور امریکہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے، اور ان کے چپیٹ میں سارے ممالک اور سارے دنیا کے ملک آئیں گے، جس میں سے 90% آبادی یا 99% آبادی سمجھے کہ ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے کہ 1000 میں سے 999 لوگ مارے جائیں گے۔ مطلب ایک باپ کی اگر 100 اولادیں ہوں گی تو 99 مارے جائیں گے۔ میں نے یہ ایک ریشیو بتایا، انہوں نے پرسنٹیج بتایا، آپ کو سمجھ لیجیے۔ یہ سارا سازش جو ہے یہودیوں ہی کا ہے، یہودیوں کا ہی ہے۔ پہلا جنگ عظیم ورلڈ وار میں کرایا، اور جو تیسرا جنگ عظیم ہونے والا ہے وہ بھی انہی کی ہی سازشوں سے ہونے والا ہے۔ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو زیلنسکی ہے یہ بھی یہودی ہی ہے، ان لوگ کا پلان ہے۔ پھر اس کے بعد ہوگا، یہ جب سب ختم ہو جائے گا تو سمجھیے کہ سارا ٹیکنالوجی اور سارا انٹرنیٹ اور یہ سب ختم ہو جائے گا، پھر لوگ وہی لکڑی تلوار کے دور میں آ جائے۔ اور جب لکڑی تلوار کا جب دور ہوگا تب لڑائیاں ہوگی مسلمانوں سے اور یہودیوں سے، تب مہدی علیہ السلام آئیں گے، تب ان کے مدد کے لیے لوگ آئیں گے۔ ابھی نہیں چلے، ابھی بہت سارے آپ ویڈیو میں دیکھتے ہوں گے، ابھی لوگ کہہ رہے مہدی علیہ السلام آئیں گے اور یہ ہوگا وہ، ابھی نہیں، یہ سب ہونے کے بعد وہ آئیں گے،
اور مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے اور تب ان کو کامیابی ملے گی، سفلتا ملے گی، وجے پراپت ہوں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں یہ چیز بتا دوں کہ ہم لوگ اب اس دور میں آ گئے ہیں جہاں یہ فتنہ داہیان آنے والی 10-15 سے 20 سالوں میں بس۔ تو اس میں آپ لوگ کو اب پیسہ کوڑی مال گھر دوار سب کام آنے والا نہیں ہے، سمجھیے کہ اب اس کو بھول جائیے۔ اب جو کام آئے گا وہ ایمان ہی کام آئے گا آدمی کا اس کے پاس۔ اور اس دور پہ جب تو ہو جائے گا اس کے بعد دو ہی دھڑے ہوں گے، ایک ایمان ایک کفر، تیسرا کوئی نہیں ہوگا۔ تیسرا جیسے منافق مشرک یہ سب نہیں ہوگا، یا تو ایمان والا ہوگا یا تو پھر کفر ہوگا، اور ان دونوں کے بیچ میں ہی لڑائی۔ تو یہ دن بہت قریب آ گیا ہے، سمجھیں 10-15 سال کے اندر میں ہی یہ ہو جانے والا ہے، اور اس میں دنیا پوری ختم ہو جانے والی۔ جو کچھ لوگ بچ جائیں گے چند، پھر ان میں اور تب یہودیوں کا بھی گریٹر اسرائیل قائم ہوگا، اس کے بعد ہی جب تیسری عالمی جنگ ہو جانے کے بعد گریٹر اسرائیل قائم ہو، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں سے اور یہودیوں سے لڑائی ہوگی شدید، کے بعد مسلمانوں کی جیت ہوگی۔ ابھی نہیں ہو جائے گا، ابھی تو تیسرا عالمی جنگ ان کرسچن کو آپس میں ہی ہونے والا ہے۔ وہ کہتے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے، جو کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہے، آرتھوڈاکس ہے ادھر رشیا میں، تو وہ کہتے ہم ہیں، وہ کہتے ہم ہیں، تو اسی دونوں کے مسائل میں یہ لڑائی ہوگی بہت شدید، بہت جم کے۔ اس میں ایٹم بم، پرمانو بم، نیوکلیئر بم بھی چلے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ اتنا داہیان جو اللہ کا جو حکم ہے قرآن میں، اور یہ ایک عذاب ہے، اللہ نے کہا یہ عذاب شدید عذاب ہے، کہ اس میں یہ سمجھیے کہ جو بچ گیا سو بچ گیا، جو بچا اس کے لیے بہت ہی تکلیف اور بہت ہی مشقت والی زندگی ہو جائے گی۔ نہ اس میں کچھ تیل رہے گا، نہ پیٹرول ہوگا، نہ موم بتی ہوگا، نہ دیا ہوگا، کچھ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کچھ سادھن ہی نہیں ہوگا جلانے کے لیے، نہ تیل ہوگا، نہ پیٹرول ہوگا، نہ بجلی ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ کھانے کو مل جائے بہت مشکل سے کسی طریقے سے، پھل ول تو بس وہی کھا کے جی سکتا ہے، اور تو دوسرے دیگر چیزیں ملنا بھی اس ٹائم میں بہت مشکل ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ تو اسی چیز کو لے کے میں تھوڑا سوچا کہ تھوڑا سا ویڈیو بنا دوں، لوگوں کو تھوڑا آگاہ کر دوں کہ اس زمانہ بہت ہی قریب ہے، اور اس زمانے میں آپ کو کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کو، اپنے اصلاح کو بچانا ہے۔ اور کیونکہ اس ٹائم میں ایمان کو آدمی بیچ دے گا ہاتھوں ہاتھ، کیونکہ کسی کو کچھ معلوم نہیں رہے گا، بہت مشکلات رہے گی، تو اپنے ایمان کو بیچ دے گا، آپ کو کافر ہو جائے گا۔ وہ حدیث ہے نا کہ رات میں کافر ہوگا، صبح ایمان والا ہوگا، پھر شام میں کافر ہوگا، ایمان والا ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ ساری باتیں تھی، اور بھی آگے کچھ ویڈیو اس طرح کی میں جو سیکنڈ پارٹ بناؤں گا، جس میں کہ آگے کی دجال اور یاجوج ماجوج کی خروج کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، ریسرچ کے حوالے سے۔ ہم لوگ کا ریسرچ کا ہی ٹیم ہے، ریسرچ کا کوئی ہم لوگ کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جیوی علم آ رہا ہے یا کچھ نہیں، ریسرچ ہم لوگ کا، ریسرچ حدیث قرآن کے ریسرچ کے روشنی میں بات کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ اور بھی اور ویڈیو آپ کے سامنے لا سکیں۔ السلام علیکم۔